غم نہیں کارواں کے لٹنے کا، غم تو یہ ہے کہ احساس زیا جاتا رہا، وہ تکلیف اور احساس تک نہیں اس قوم نو کہ ساڈے کولوں کی کچھ کھو گیا، اخلاقیات ساری تباہ ہو گیا، سمجھ گئے، معاشی طور سے ایک قوم تباہ ہو کے رہ گئی، بالکل دوسرا کلر جو یہ کالا ہے آخر، اور سانو ذرا سی بھی دکھ اور تکلیف نہیں کہ ساڈے کولوں کی کچھ ختم ہو گیا۔ باقی اپنے ملک میں رہنا اور آزاد رہنا اور اس کی قدر و قیمت ہے کرنا ہے، اور بندہ اپنے آپ سے شروع کرے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ سب سے پہلے کام اگر اوورسیز میں کہتا ہوں کہ اگر شروع کر دیں یہ تو سب سے بہتر ٹائم یہی ہے کہ سب سے مین چیز ہے اخلاق جو ہمارے اندر سے ختم ہو گیا کہ اے جہان کونا کے مفلوج فلسفہ دانوں، نظام نو کے تقاضے سوال کرتے ہیں، یہ شاہراہیں اس واسطے بنی تھی کیا کہ ان پہ دیس کی جنتا سسک سسک کر مرے؟ کیا ملیں اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دخترانے وطن تار تار کو ترسیں؟ کیا مالی نے اس لیے چمن کو خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی ہی نگاہیں بہار کو ترسیں؟ یہ 20 کروڑ گلا فسردہ ڈھانچے نظام زر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، دم توڑتی نگاہوں سے بشر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ کیا یہ مقدس ہے ہمارا زندگی کا کہ ہمیں ان چکروں میں گھسا دیا جائے؟ پھر ایک جگہ کہ آپ بے وجہ پریشان کیوں ہیں مدام، کمنٹ دیا لوگ کہتے ہیں تو آپ بے وجہ پریشان کیوں ہیں مدام، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان رہتے ہیں، نور سرمایہ ہے روئے تمدن کی جلا، ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب پل نہیں سکتی، مفلسی اس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک عذاب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان رہتے ہیں۔ آخر یہ جو سا نا یہ جو بحران پیدا ہوا ہے یا انحطاط ہے، یہ کیوں ہے؟ بس میرا نظریہ تو مختلف ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اس کے ذمہ دار سیاستدان ضرور ہیں، اچھا، آج ملکی حالات جہاں پہ چلے گئے، ہاں جی، لیکن اس کے ذمہ دار ساتھ ساتھ میں تو علماء کو بھی ٹھہراتا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ جب بھی پاکستان بننے کی بات ہوتی ہے پاکستان میں کہ پاکستان ایسے بنا تو علماء میں اختلافات ہیں، ہر جماعت جو کہتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن آج علماء کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ علماء کا ہے، ٹھیک ہے، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ہاں، اور اگر لوگ اعتماد کرتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اس طرف لے کے جائیں، یہ بھی ساتھ دین کا کام تو ضرور ہے لیکن ملک بھی اسلام کے نام پہ بنا ہے، ٹھیک ہے، اور غزوہ ہند بھی ہم ہی لڑنے والے ہیں، ہوں، تو اگر غزوہ ہند ہم نے لڑنا ہے تو پھر یہ سیاستدان تو نہیں لڑ سکتے غزوہ ہند، یہ تو پھر یا علماء ہوں گے یا آرمی ہوگی، اور عوام ہوگی، عوام ہے۔ یہ پاکستان کی موومنٹ چلی تھی اور اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعروں کے ذریعے اس جذبہ مانی کو اس پچ تک لے گئے تھے کہ وہ پوری قوم کو جگا دیا تھا انہوں نے، علامہ اقبال نے۔ اس ٹائم بھی تو قوم جاگی تھی نا، اس ٹائم بھی تو وہ ایک صرف اشعار کے ذریعے، ایک جو سا نا ایک تقریروں کے ذریعے لوگوں کو بتایا گیا کہ تمہارے جینے کا مقصد کیا ہے، زندگی صرف یہ روٹی پانی بال بچے اور یہ زندگی گزارنے، صرف اس سے ہٹ کے بھی کوئی زندگی ہے انسان کی۔ وہ سوچ کیوں ختم ہوئی انسان کے اندر؟ پوچھا جائے کہ کون آئے گا تو میرا تو جواب ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، کسی نے نہیں آنا، ہمیں کسی لیڈر کی اور کسی جو سا نا عالم کی اور کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں آ کے ہمیں سمجھائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، یہ سوچ ہم نے بیدار کرنی ہے اپنے اندر، بحثیت ایک دوسرے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ سوچ بیدار جو ہے کرنی ہے، یا جن کی سوچ بیدار ہو چکی ہے وہ تو ہے، لیکن پاکستان کی زیادہ آبادی جو ہے وہ ان پڑھ ہے، زیادہ آبادی جو ہے ان چیزوں کو نہیں جانتی، نہ سیاست کو، نہ پاکستان کے مطلب کو، اور حتیٰ کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتے، تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے یہ سمجھانے والے آج کل سب سے بڑا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے وہ سیاستدان بنے ہوئے کہ آپ یہ نعرہ لگاؤ، آپ یہ نعرہ لگاؤ، تو نعروں پہ ہی کام ہو رہا ہے، ہاں جی، لیکن جو بنیادی سوچ ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا کردار میڈیا بھی ادا کر سکتا ہے، پھر میڈیا کا کام ہے کہ وہ آج وہ سارے بھنگڑے اور ڈھول دھمال اور سب کچھ دکھا رہے ہیں،
لیکن وہ وہ ایک کافی پرانی پیچھے رہ گئے. ایک پرانی فلم جو انہوں نے ایک آج سے کوئی 50 سال پہلے 30 سال پہلے بنائی ہے وہی وہ گھما کے دکھا دیتے ہیں بندوں کو. ہاں جی ٹھیک ہے. اور پی ٹی وی بھی ایسا ہی کرتا ہے ہاں کہ وہ ایک پرانی فلم انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ دکھا دیتے ہیں, یا وہ صدر کو کھڑے ہوئے دکھا دیتے ہیں کہ صدر جناب آدھا گھنٹہ کھڑا ہوا ہے اور ادھر جناب یہ پریڈ لی ہے اسلامی لی ہے اسلامی لی ہے اور بس 14 اگست کا مقصد پورا ہو گیا. لیکن کوئی نیا پروگرام یعنی 70 سال کا ایک پورا بیان کیا جائے پورے 70 سال کو کہ اس میں کیا ہوا, ہم نے مقصد کیا تھا ہمارا پاکستان بنانے کا, پھر اس پاکستان پہ ہم پاکستان کے فیلئر ساتھ کیا ہوا تھا, فیلئر کیا تھا, فیلئر کے مشکلات- ریزنز کیا تھے, ہمارے کیا وجوہات تھے جن کی وجہ سے یہ پوری قوم فیل ہوئی, اور ہم جن مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ کیوں نہیں حاصل کر سکے. اس کے اوپر ایک پوری ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کی اور ضرورت ہے. پاکستان پہ بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں, آج تو مشکلات ہے ہی نہیں پاکستان پہ, ٹھیک ہے, بڑی بڑی مشکلات سے نکل گیا پاکستان. تو وہ چیزیں بھی سامنے لانی چاہیے نا کہ اگر پاکستان اتنی مشکلات میں تھا اور آج پاکستان ان مشکلات سے نکل گیا, وہ وقت نہیں رہا. اور آج پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہے, پاکستان کے پاس ایک مضبوط آرمی ہے, پاکستان کے پاس انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ تو ہمارا اس وقت جو زیادہ جو بن رہا ہے وہ میرا خیال میں سیاستدان ہی ہے. عوام تو ہے ہی ذمہ دار, عوام تو ہر بندہ اپنے طور پہ ذمہ دار ہے. پچھلے 70 سالوں سے یا 30-35 سالوں سے جو جماعتیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ کیا اشر ہے, لوگ اسمبلی میں بھی نہیں جا سکے. تو بہتری کچھ آئی ہے, انشاءاللہ بہتری کی امید ہے کہ بہتری آئے گی. یعنی بہتری پوائنٹ ول بی ٹیکن. عوام کو اس چیز کا شعور ہونا چاہیے. ہاں اصل میں جو پاکستان بنا ہے بہت جدوجہد کے بعد, بہت کوششوں کے بعد بنا ہے. ہاں ابھی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ 14 اگست پہ جو ہے, اگست کے مہینے میں ایک ہفتہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر تھوڑے بہت مہینے تک میں اس کی چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. باقی پورا سوال جو ہے وہ کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں, بس وہ سیاست کے اوپر, خبروں کے اوپر, نیوز کے اوپر سب کچھ چل رہا ہے. اس چیز کے بارے میں پورا سال جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس میں لیکچر اور اس میں جو ہے معلومات کو فراہم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آج کی نوجوان نسل کو اسکول میں, کالجز میں, ہر جگہ اعلان کیا جی چھٹی ہے کیوں جی 14 اگست کو پاکستان بن گیا تھا. لیکن جو پاکستان بننے کے پیچھے جدوجہد ہے, جو چیز ہے, وہ اسکول کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا. ہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر اسکول میں جو ہے ایک پروگرام جو ہے منعقد کیا جائے کہ جی آج 14 اگست ہے, یہ پاکستان بنا تھا, اس کی وجہ یہ کوششیں تھیں, ٹھیک ہے, یہ جدوجہد تھی, یہ قربانیاں تھیں. صحیح. تو اس سے جو ہے وہ مزید تھوڑی بہت یعنی شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل مین چیز جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ شعور اجاگر کیا جائے. میں سر یہی کہوں گا کہ انسان جو ہے نا اتنا مصروف ہے نا, اتنا مصروف ہے, مجبوریاں اور اس کی گھریلو مجبوریاں, دوسرا یہ کہ حالات ملک کے ایسے ہیں نا, تو اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کے بارے میں اور کچھ سوچے. یعنی وہ اتنا مصروف ہے اپنی مجبوریوں میں, اپنی مصیبتوں میں, تو اس کے ذہن میں اور کوئی خیال آتا ہے نہیں. وہ اپنی مجبوریوں سے ہٹے گا, تھوڑا اس کو اتنا ٹائم ملے گا, وہ سوچے گا کچھ اور. مین چیز میڈیا ہے. میڈیا ایک چھوٹی چھوٹی بات بتاتی ہے, فلاں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اگر وہ 14 اگست سے پہلے 4 دن پہلے یہ بتانا شروع کر دے اپنے یہ 14 اگست کا مطلب کیا ہے, اس میں کیا ہوا, یہ اس سے عوام کو جو ہے نا بہت زیادہ فرق پڑے. اب ہمیں بحیثیت مجموعی اپنے اندر اجتماعیت کے طور کے اوپر عوام کو کس لیول کے اوپر, عوام آخر ان کی طرف تو نہیں دیکھتی رہے گی نا. اگر ہم یہ کہتے رہے کہ کوئی آئے گا ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے, سب کچھ ٹھیک کر دے گا, تو ایسا تو کوئی نہیں آنے والا. تو اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو آخر ہم اپنے طور پہ کیسے سٹیپس اٹھائیں, اس کے متعلق بتائیں کہ ہمیں اپنے انڈیویجول طور پہ کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے جس سے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں یہ شعور اجاگر کر سکیں. جتنا ہمارا دائرہ احباب ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے کزنز ہیں, ہمارا گھر ہے, کہ ان میں کم از کم ہم ایک بات, ایک ڈسکشنز کو اوپن کر سکیں کہ کم از کم ان کو اپنے طور پہ جتنی معلومات ہم رکھتے ہیں ان کو ہم جو سانا اس چیز کے اندر ان کو احساس دلانے میں ہمیں کیا رول ادا کرنا ہے. ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں, آپ ہمارے سینئر آپ بتا رہے ہیں. ایسے ہم فون پہ اپنے کزن کو, اپنے گھر والوں کو فون کر کے بتائیں کہ آج 14 اگست ہے, اس کا کیا مطلب ہے, کیا ہوا ہے. تو ایسے ہی پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چینج ہوتا رہے گا. آپ یہ کہیں کہ پورا ملک اکٹھا ہو کے ایک دم سے یہ کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. ہر بندے کو اپنے طور پہ, اپنے گھر سے, اپنے حلقہ احباب سے اس چیز کو سٹارٹ کرنا ہے. لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دینی ہے کہ بھائی 14 اگست ہے, اس کا کیا مقصد ہے, پاکستان بنا ہے کس مقصد کے لیے بنا ہے, تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک تبدیلی آتی ہے. ایک دم سے بولیں کہ ایک دم سے انقلاب آئے, ایک دم سے لوگ پورے چینج ہو جائے, تو وہ ایسا ناممکن ہے. یہ بس لوگوں کو یہ شعور تو مل گیا. رانا صاحب نے بولا جی کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ بہت مشکلات ہیں, آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے چکر میں پڑا ہوا ہے, دار روٹی کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تو ان کو یہ شعور دلانا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کیا مشکلات تھیں,
हाँ मुसलमानों के साथ जो है वो वहाँ पे कैसा सलूक होता था, उनके लिए क्या मुश्किलात थी, पाकिस्तान क्यों बना, हाँ मुश्किलात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। हाँ जी, वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, बिल्कुल, जो वो एक जो- कौम को बहस ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं, जो हमें नहीं मुयस्सर थी वहाँ पे जिस कॉज के वहाँ पीछे पे पाकिस्तान जो बनाया गया। आज़ादी नहीं थी, उस आज़ादी के लिए जो है ये मुल्क बना कि यहाँ पे आज़ादी मिल जाए, मुसलमान जो है अपने आज़ादी के साथ यहाँ पे ज़िंदगी गुजार सके। उस चीज़ के बारे में जो कुर्बानियाँ हुई, जो मुश्किलात थी, उस चीज़ के बारे में लोगों को जो है सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो है इत्तेहाद। ठीक, पाकिस्तानी कौम को इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ अब पाकिस्तान में आके क्या हुआ कि सियासी पार्टियाँ अलग-अलग हो गई, मजहबी पार्टियाँ अलग-अलग हो गई, हाँ, तो कम से कम एक पाकिस्तान पे आके तो इकट्ठे हो जाए ना। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये तकसीम है ये लसानियत की बुनियाद पे लसानियत है है या फिरका वारियत है बिल्कुल, या जो है ना वो इलाकियत है, बिल्कुल। समझ गया, उसकी बुनियाद पे जो तकसीम है उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। और ये कि हाँ तो बंगाल की तकसीम भी यही थी, ठीक है, इसी हाँ। वजह से तो बंगाल तकसीम हो गया। यानी और सब- आज इसी लिसानियत की बुनियाद पे जो है वो बलूचिस्तान को अलहदा करना चाह रहे हैं, या हाँ। इसी लिसानियत की बुनियाद पे कभी पंजाब अलहदा होता है और कभी कभी सिंध अलहदा होता है, कभी केपी अलहदा होता है। हाँ यानी बात तो मुल्क की बात तो बहुत कम लोग करते हैं, एक- अपने मफादात की खातिर सूबों की बात की जाती है, एक तो अपने पॉइंट मफादात की आपका खातिर- बिल्कुल ठीक फिर है। कदर कीमत तो उसी बंदे को होती है जो, अगर हम पैसे यहाँ पे कमाते हैं और हम घर बेचते हैं तो घर वाले इसको अखराजात करते हैं, तो फिर हमें उसकी कदर कीमत होती है। हम चीज़ों को देखते हैं कि ये गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो जिन्होंने आज़ादी हासिल की थी, कदर कीमत तो सिर्फ उन्हीं को पता है। असल में हमें उसको आज़ादी की कदर कीमत नहीं पता चली, हमने उस पर मेहनत नहीं की है, हम उस पर मुश्किलात हम पे नहीं आई। आज हम छोटी छोटी मुश्किलात को लेकर बैठे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि किन लोगों के पूरे ख़ानदान जो है वो कत्ल कर दिए गए, पूरे वो घर बार औलाद सब कुछ कुर्बान हो गया। तौर के ऊपर एक आम एक शहरी की हैसियत से आपको कानून की पासदारी करनी है, आपको ट्रैफिक सिग्नल्स की पासदारी करनी है, आपको रिस्क हलाल कमाना है, आपको अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, आपने बेईमानी और रिश्वतस्तानी का रास्ता रोकना है, आपने जो है ना इन चीज़ों के अंदर जो हमारी जिम्मेदारी है जिसके उसको हम पूरा करने में क्या कामयाब हुए, और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। तालीम जो है वो बेहतर हुई है, लोग सोच लोगों की बेहतर हुई है, और हर बंदा अब सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हर बंदा अपने तौर पे कोशिश करे। जिन लोगों को इस चीज़ की समझ है, हाँ आप हैं, मैं, वो हैं, जो जिसको भी समझ है वो अपने आप को तो ठीक करे ही सबसे पहले, हाँ। लेकिन कम से कम अपना हल्का अहबाब जो है, खासकर जो दोस्त आपके स्पेशली जो बाहर के मुल्कों में है, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एहसास होता है। ओवरसीज़ की बात ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ। उन्हें एहसास होता है इस चीज़ का। हालांकि वो आज़ाद मुल्क के रहने वाले हैं, उनके पास पासपोर्ट है, वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन बाहर रह के उन्हें पता चलता है कि वाकई अपने मुल्क में रहना और आज़ाद रहना और उसकी कदरों की कीमत है। ठीक है, तो स्पेशली बाहर के जो लोग हैं ना, सबसे पहले वो ज़्यादा महसूस करते ज़्यादा हैं, महसूस करते हैं और ज़्यादा वो एक दूसरे को भी जो है ना आगाह कर सकते हैं। ठीक सबसे पहले काम अगर ओवरसीज़ मैं कहता हूँ कि अगर शुरू कर दें ये, हाँ। तो सबसे बेहतर टाइम यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मईशत में हिस्सा है उनका। हाँ ठीक तो है, और पाकिस्तानी की जिम्मेदारी point ज़्यादा आपका- बनती है, हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती ठीक है, करना है। और बंदा अपने आप से शुरू करे कि मैं अपने आप को ठीक करता हूँ। उसमें यह है कि वो देखे कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना है, इस्लाम के मकसद पर बना है, ठीक है। ठीक है, इस्लाम है जिसमें इस्लाम की आज़ादी होगी, उसके बाद जो इस्लाम कहता है उसके ऊपर कानून की पासदारी के मतलब आप क्या कहते हैं? क्या हम जो इज्तिमाई तौर पे आज कानून तोड़ने वाली कौम बन गए हैं, हम इशारों पे रुकना पसंद नहीं करते कि हम इशारा बंद हो तो हम उसको कानून की हम किसी जगह लाइन लगी हो, बैंक्स में हो, किसी जगह हो, हम उस क्यू में खड़ा होना नहीं चाहते, इंतज़ार नहीं करना चाहते, हम अपने काम फ़ौरन करवाना चाहते हैं कि उसके लिए हम ताल्लुक ढूंढ लें, कोई जो है ना रिश्वत दे लें, हम इस क्यू से हट जाएं, हम जो है ना अपने कामों को किसी नाजायज़ तरीके से हमारे काम कंप्लीट हो जाए, हम कानूनी प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने से गुरेज करते हैं, हम उन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करने से गुरेज करते हैं। इंसान जो है ना नफ्सा नफ्सी में पड़ा हुआ, हाँ। हर जल्दबाजी में वो कह रहा है कि बस कोई जो है ना हर जल्दबाजी। नंबर सबसे मेन चीज़ है अखलाक, जो हमारे अंदर से ख़त्म हो गया। ठीक है, अखलाक हमारे अंदर है ही, हम किसी को बुलाना जो है ना गवार नहीं बहुत करते। जबरदस्त। अखलाक ऐसी चीज़ है कि इंसान का प्यार जीत सकता है। अगर आप किसी इंसान से प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से बात करोगे ना, ठीक वो है। आपकी बात भी मानेगा, बात भी सुनेगा। आप उसको कहेंगे इस तरह जाना चाहिए, वो जाएगा। अभी देखो ना कैसे हालात है कि
ایک انسان دوسرے انسان سے گزرتا ہے وہ سلام تک لینا گوارا نہیں کرتا. ہر بندہ انا کا مسئلہ ہے, ہر بندے میں انا آ گیا, ہر بندے جو ہے نا انا کو جو ہے نا اپنا آگے بیٹھا ہوا ہے, پیار محبت ختم ہو گئی. جیسے ہمارے اندر اخلاق ہو, دوسرے کا احترام کریں, اخلاق کے ساتھ بات کریں پیار سے, تو میرا خیال ہے وہ ہر بات مانے. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے, آئیں ہم عہد کریں سارے مل کے کہ ہم یہ تھوڑی چھوٹی گفتگو جو سی ہے یہ اپنے حلقہ احباب کے اندر ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے, ہم اس پر ٹائم نکالیں گے, ہم اس پر ڈسکس کریں گے, اور ہمیں یہ شعور اپنے اندر بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہمارا ایک حلقہ احباب ہے اس کے اندر بھی ہمیں ضرورت ہے. آج کے سیشن کو ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. تو ہمارا آج یہاں پہ بیٹھنا اور یہ بات کرنا میرے خیال میں یہ تبدیلی کی سب سے بڑی علامت ہے. ٹھیک ہے, اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے. اگر 4 بندے بیٹھ کے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے, پاکستان کے بارے میں سوچنے والے لوگ ہیں, اس کو زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور باقی لوگ بھی جو نہیں, اور ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی کریں, اور بحیثیت قوم جو خامیاں ہم میں ہیں ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہمیں اپنی منزل کا صحیح طور کے اوپر اپنی منزل ہم متعین کر سکیں, اور بحیثیت قوم اس کے لیے اسٹرگل کر سکیں. پاکستان زندہ باد.